بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حسن راشد، صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد۔ میری پرائمری تعلیم حیدرآباد ہی میں ہوئی۔ گورنمنٹ مسجد پرائمری اسکول حیدرآباد میں واقع ہے، رشی گھاٹ پہ۔ وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، یعنی پہلی سے پانچویں کلاس تک۔ مسجد پرائمری اسکول تھا جو وزیر اعظم محمد خان جینوجو کے دور کے اندر تعمیر ہوا تھا۔ اسی اسکول سے میں نے جو ہے لکھنا، پڑھنا، آگے بڑھنا سیکھا، اور پھر وہ چلتے چلتے جو ہے میں نے پرائمری جب تعلیم مکمل کی، اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا ہائر سیکنڈری اسکول کا۔ تو حیدرآباد کے نامی گرامی تعلیمی ادارے گورنمنٹ سیٹ کمال الدین ہائی اسکول، وہاں سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ سیٹ کمال الدین ہائی اسکول ایک حیدرآباد کی سماجی اور عوامی شخصیت سیٹ کمال الدین میمن کے نام پر قائم ہے۔ اس اسکول کے اندر میں نے چھٹی جماعت سے میٹرک تک مختلف اسکولوں مختلف کلاسوں میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انٹر میں نے گورنمنٹ سٹی کالج حیدرآباد سے کیا۔ گورنمنٹ سٹی کالج حیدرآباد ایک حیدرآباد کی نامور علمی، ادبی اور سماجی شخصیت ایس کے رحیم صاحب نے قائم کیا تھا۔ یہ اس وقت قائم کیا تھا جب حیدرآباد کے اندر کوئی تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا۔ گورنمنٹ کالج حیدرآباد اس وقت موجود ضرور تھا، لیکن قیام پاکستان کی صورت میں وہ اجڑ چکا تھا۔ تو ایس کے رحیم نے جو ہے ایسے وقت کے اندر ایک تنظیم بنائی، ایک انجمن بنائی، ایک علمی سوسائٹی بنائی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا رینائسنس ایجوکیشنل سوسائٹی، جسے اردو میں جو ہے عام طور پہ ریناسا ایجوکیشنل سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ ادارہ تعمیر کیا تو اس کے لیے ان کے پاس وسائل کی تنگی تھی، اور اس میں زمین بھی تھی، اس میں جو ہے اساتذہ کا معاملہ بھی تھا، طلبہ ان کے لیے الحاق کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان تمام صورتحال کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے بڑی جدوجہد کی۔ ان کے ساتھ حیدرآباد کی ایک اور مشہور شخصیت مرزا عابد عباس صاحب، اور پھر پروفیسر قوی احمد صاحب جیسی شخصیات ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور ریناسا ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذریعے ایس کے رحیم ہائی اسکول، گورنمنٹ سٹی کالج، گورنمنٹ سیٹ کمال الدین ہائی اسکول، سندھ طبیہ کالج جیسے ادارے قائم ہوئے۔ اس تعلیمی ادارے سے میں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی، انٹر پھر انجینئرنگ میں کیا۔ بعد ازاں میں نے اسی تعلیمی ادارے سے سندھ یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہونے کے سبب بی اے کیا، بیچلر ان آرٹس، اور اس کے بعد میں نے آئی آر کے اندر یعنی بین الاقوامی تعلقات کے اندر ایم اے کیا۔ ایم اے کے دوران میں مجھے بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ جب میں نے بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کیا تو اس وقت اس کی لیکچررشپ نہیں آ رہی تھی، یا بہت کم نہ ہونے کے برابر میں، وہ پی ایچ ڈی وغیرہ اس کی ضرورت تھی، تو میں اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا تھا، لہٰذا میں نے ایک اور ایم اے کیا، ایم اے اردو۔ یہ بھی میں نے نجی طور پر گورنمنٹ سٹی کالج سے میں نے کیا، جو سندھ یونیورسٹی سے الحاق شدہ کالج تھا اور اب بھی ہے۔ وہاں سے میں نے ایم اے کیا فرسٹ کلاس کے اندر۔ اس دوران میں نے سیلف اسٹڈی کی، اور اس قدر میں نے تعلیم حاصل کی، محنت کی، اساتذہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، کتابیں خریدی، اور سردی، گرمی، خزاں، بہار، کوئی وقت میں نے نہیں دیکھا، اور بہت زیادہ محنت کی، اس قدر محنت کی کہ میرا جو وزن ہے وہ ایک ایسا گرا جیسے کہ ایک نارمل انسان کا گر کر، اور مریض کی صورت، مرض کی صورت جس طرح نا مریض کی صورت میں ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ہے میرا ایک وزن بہت زیادہ کم ہو گیا تھا، تو میں نے اس قدر محنت کی تھی۔ بعد ازاں میں نے کرنے کے بعد مختلف تعلیمی اداروں کے اندر پڑھانا شروع کیا۔ ابتدا میں نے ایک مدرسے سے کی، ہیر آباد میں ایک مدرسہ تھا، وہاں میں نے عصری تعلیم سے میں نے اس کی ابتدا کی، پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک آفندی کے اندر ایک اسکول تھا، وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا، اور پھر اگلے سال ایک لطیف آباد کے اندر ایک گرلس کالج، وہاں میں نے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ پھر وزٹنگ فیکلٹی پر میں شامل ہوا۔ فینکس ہائر سیکنڈری اسکول قاسم آباد، ایکسلنس گرلس کالج لطیف آباد، ہائیسٹ کالج آٹوبان، پبلک اسکول حیدرآباد، لیڈس کالج آٹوبان، ان مختلف اداروں کے اندر میں نے بیک وقت وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھایا، اور اسی دوران میں پبلک اسکول حیدرآباد کے اندر میرا تقرر ہوا۔
اور پبلک اسکول ہی کے اندر میں پڑھا رہا تھا کہ وہاں سے میں نے جو ہے نا اربن سندھ کے اندر لیکچررشپ کے امتحان کے اندر ٹاپ کیا، اور گورنمنٹ کالج حیدرآباد جو اب یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے، یہاں پر میری پہلی تقرری ہوئی۔